بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 29 نومبر 2019 بروز جمعۃ المبارک۔ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ چھوٹے اداروں میں کتنے کارکن ہوں گے؟ وزارت محنت و سماجی بہبود نے اعلان کیا ہے کہ چھوٹی کمپنیوں میں کارکنوں کی تعداد بڑھا کر 5 کی جائے گی تاکہ سعودی شہریوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار فراہم کیا جا سکے۔ المدینہ اخبار کے مطابق سعودی وزارت محنت ایسے مؤسسوں کو جو صرف ایک کارکن پر مشتمل ہوتے ہیں انتہائی چھوٹا ادارہ مانتی ہے۔ ان کا سائز بڑھایا جائے گا، ایک کے بجائے 5 کارکنوں والے ادارے تشکیل دیے جائیں گے۔ چھوٹے اداروں کا سائز بھی بڑھایا جائے گا اور ان میں کام کرنے والوں کی تعداد 6 سے 49 تک کر دی جائے گی۔ ای کارکن پر مشتمل ادارے کو چھوٹا ادارہ اے اور 6 سے 49 کارکنوں تک والے ادارے کو چھوٹا ادارہ بی کا نام دیا جائے گا۔ دوسری جانب سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی نے بتایا کہ ملک میں چھوٹے اور درمیانے سائز کے اداروں کو اس سال کی دوسری سہ ماہی کے اختتام تک 113 ارب ریال دیے گئے۔ یہ مجموعی فنڈنگ کا 6.2% ہے۔ ساما کے مطابق بینکوں نے انتہائی چھوٹے اداروں کو اس سال کی دوسری سہ ماہی کے دوران 2.6 ارب ریال دیے، جبکہ چھوٹے اداروں کو 23 ارب اور درمیانے سائز کے اداروں کو 79 ارب ریال فراہم کیے گئے۔ فنڈنگ کمپنیوں نے انتہائی چھوٹے اداروں کو 1 ارب، چھوٹے اداروں کو 3.6 ارب اور درمیانے سائز کے اداروں کو 3.2 ارب ریال مہیا کیے۔ 2019 میں مسلمانوں نے خوراک اور دیگر اشیاء پر $2.2 ٹریلین خرچ کیے۔ مکہ ایوان تجارت کے چیئرمین ہشام کاکی نے کہا کہ مکہ میں سرمایہ کاری کے بڑے امکانات ہیں، مختلف شعبوں میں ہر طرح کی سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ ان کے مطابق سعودی ویژن 2030 کے حوالے سے عمرہ، حج اور زیارت کے لیے آنے والوں کی تعداد میں اضافے کے پروگرام نے داخلی اور خارجی سرمایہ کاروں کے لیے بڑے مواقع مہیا کر دیے ہیں۔ مکہ اخبار کے مطابق ایوان صنعت و تجارت میں سعودی ازبک بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، مسلمانان عالم نے 2019 کے دوران خوراک، دواؤں اور طرز معاشرت پر $2.2 ٹریلین خرچ کیے۔ ہشام نے توقع ظاہر کی کہ مسلمانان عالم 2024 تک کھانے پینے کی اشیاء، دواؤں اور زندگی کی دیگر ضروریات پر $3.2 ٹریلین تک خرچ کریں گے۔ آئندہ مرحلے میں مسلم ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات میں استحکام ہی ترقی کی کلید ثابت ہوگا۔ طائف کے لیے 13 ارب ریال کے منصوبے۔ گورنر مکہ شہزادہ خالد الفیصل کا کہنا ہے کہ طائف کے لیے منظور شدہ جاری منصوبوں کی کل مالیت 13 ارب ریال ہے۔ شہزادہ خالد الفیصل نے طائف کے دورے کے موقع پر مقامی کونسلوں کی صدارت کی اور منظور شدہ منصوبوں کا جائزہ لیا اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر گورنر مکہ نے یہ بھی کہا کہ سعودی حکومت اپنی عوام سے مل کر ان کے مطالبات سننے اور ان کی اہمیت پر غور کرنے کے عمل کو اہمیت دیتی ہے۔ شہزادہ خالد الفیصل نے مزید کہا کہ سعودی معاشرے کو مختلف شعبوں میں ترقی یافتہ ممالک کے ہم پلہ کرنے کے لیے کئی منصوبوں پر کام جاری ہے اور سعودی عرب میں ترقی کے عمل میں تیزی آئی ہے۔ اس موقع پر شہزادہ خالد الفیصل نے سڑکوں کے متعدد منصوبوں کے دوسرے مرحلے کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ گورنر مکہ نے قرآن مجید کے مطابق رول ماڈل کیسے بنے اس سلوگن کے تحت خرما میں مکہ کلچرل فورم کی زیر نگرانی متعدد ثقافتی اقدامات کا آغاز بھی کیا۔ اس موقع پر رنیا کمشنری اور طائف یونیورسٹی کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے معاہدے پر دستخط بھی کیے گئے۔ اس منصوبے کے تحت پیشہ ورانہ ترقی، سائنسی تحقیق، رضاکارانہ ذمہ داریوں اور یونیورسٹی کے ثقافتی کردار میں مزید بہتری لانے کے طریقوں پر عمل کیا جائے گا۔ خواتین کا ڈرائیونگ سکول قائم کیا جائے گا۔ سعودی عرب کے 80 ریجن میں خواتین کے لیے سب سے بڑا ڈرائیونگ سکول قائم کیا جائے گا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق گورنر اسیر شہزادہ ترکی بن طلال نے خواتین کے ڈرائیونگ سکول کے قیام کی نہ صرف منظوری دی بلکہ اسے جلد از جلد شروع کرنے کی ہدایت بھی دی۔ منصوبے پر کام آئندہ دنوں میں شروع ہو جائے گا۔ خواتین کے لیے ڈرائیونگ سکول کے ڈائریکٹر ڈاکٹر اسامہ نے کہا کہ گورنر اسیر منصوبے میں ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس سلسلے میں ہونے والی پیش رفت کی روزانہ رپورٹ طلب کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ڈرائیونگ اسکول کنگ فہد شاہراہ پر قائم ہوگا، اس کے لیے جگہ ہموار کر دی گئی ہے، جبکہ تعمیراتی کام کا آغاز 10 دن کے اندر اندر شروع ہو جائے گا۔ ڈاکٹر اسامہ نے بتایا کہ تعمیراتی کمپنی کو ہدایت کی ہے کہ تعمیراتی کام 2 شفٹوں میں صبح اور شام ہونا چاہیے تاکہ جلد از جلد اسے مکمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسکول کی عمارت 70,000 مربع میٹر کے رقبے پر ہوگی۔ اس اعتبار سے یہ سعودی عرب کا سب سے بڑا ڈرائیونگ اسکول ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈرائیونگ اسکول کا ڈیزائن ایک سویڈش کمپنی نے تیار کیا ہے جو اس شعبے میں پوری دنیا میں اپنا نام اور مہارت رکھتی ہے۔ ارامکو شیئرز خریدنے کا آخری دن۔ سامبا کیپٹل کمپنی کے مطابق ارامکو کے شیئرز فروخت کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ سامبا کیپٹل کمپنی ہی ارامکو شیئرز کی انچارج ہے۔ سامبا کیپٹل نے یہ بھی اعلان کیا کہ 28 نومبر شیئرز خریدنے کا آخری دن ہے۔ اب تک 31 لاکھ افراد نے 27 ارب ریال کے شیئرز خریدے۔ المدینہ اخبار کے مطابق سوشل میڈیا پر یہ افواہ تھی کہ ارامکو کے شیئرز خریدنے والے تداول کے پہلے دن اپنے شیئرز فروخت نہیں کر سکتے۔ سامبا کیپٹل کمپنی نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ شیئرز مالکان تداول کے پہلے دن بھی اپنے شیئرز فروخت کرنے کے مجاز ہوں گے۔ ایک افواہ یہ بھی تھی کہ شیئرز مالکان کو 6 ماہ کے بعد ہی منافع ملے گا، اس کی بھی تردید کی گئی۔ سامبا کیپٹل نے بتایا کہ شیئرز خریدتے وقت منافع کے حوالے سے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہوگا اسی کے لحاظ سے منافع ملے گا، تاہم شیئرز خریدنے والوں کو کارروائی مکمل کرنے کے بعد ترمیم یا منسوخ کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص نے بینک کو درخواست دینے کے بعد شیئر کی رقم میں ترمیم یا منسوخی کی کوئی درخواست پیش کی تو نئی درخواست مسترد کر دی جائے گی اور پہلی درخواست ہی مؤثر ہوگی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق رائے عامہ کے جائزے تیار کرنے والے قومی مرکز نے بتایا کہ سعودی ارامکو کے شیئر سے متعلق 23% شہریوں کو بنیادی معلومات میسر نہیں۔ سعودی سرمایہ کار خواتین زیادہ پر اعتماد۔ سعودی خواتین کاروباری معاملات کے حوالے سے مشرق وسطیٰ، یورپی، ایشیائی اور امریکی خواتین کے مقابلے میں زیادہ پر اعتماد ہیں۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق HSBC گروپ نے تازہ جائزے میں بتایا کہ سعودی تاجر خواتین دنیا بھر کی سرمایہ کار خواتین کے مقابلے میں اپنے کاروبار کے لیے فنڈ کے حصول میں سب سے آگے ہیں۔ گروپ نے خاتون اور کام کے عنوان سے جائزہ تیار کیا۔ جائزے میں شامل 67% خواتین اپنے کاروبار کے لیے فنڈ جمع کرنے کے سلسلے میں انتہائی پر اعتماد نظر آئیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے سوا ایشیائی، امریکی اور یورپی ممالک کی خواتین میں خود اعتمادی کی یہ شرح 60% کے لگ بھگ ہے۔ سٹیزن پورٹل پر اوورسیز پاکستانیوں کی شکایات کیا ہیں؟ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے تارکین وطن کے لیے آن لائن شکایت مرکز پاکستان سٹیزن پورٹل میں اب تک جدہ قونصلیٹ کو موصول ہونے والی زیادہ تر مسائل پاکستان میں جائیدادوں پر قبضے کے حوالے سے ہیں۔ پاکستان قونصلیٹ کے ترجمان قونصل پریس ارشد منیر نے بتایا کہ پورٹل کے ذریعے براہ راست شکایت درج کرائی جاتی ہیں۔ موصول ہونے والی شکایت کا جائزہ لینے کے بعد پاکستان میں موجود ذمہ دار کی جانب سے متعلقہ اداروں کو بھیج دی جاتی ہیں۔ جدہ سے زیادہ تر ارسال کی جانے والی شکایات پراپرٹی سے متعلق ہیں، جن کے ازالے کے لیے قونصلیٹ کی جانب سے درخواست گزار کی شکایت وصول کر کے پاکستان میں اوورسیز کے ادارے کو بھیجی جاتی ہیں، جہاں سے معاملات کی پیروی کی جاتی ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم پورٹل سے لوگوں کو یہ سہولت ہو گئی ہے کہ وہ گھر بیٹھے اپنی شکایت متعلقہ ادارے تک پہنچا دیتے ہیں۔ جو افراد یہ پورٹل استعمال نہیں کر سکتے وہ مزید رہنمائی کے لیے قونصلیٹ کے شعبہ ویلفیئر سے رجوع کر سکتے ہیں۔ گزشتہ 10 مہینوں کے دوران پاکستان میں صرف زمینوں پر قبضے کے حوالے سے 238 درخواستیں موصول ہوئیں، جن کے بارے میں قونصلیٹ کی جانب سے متعلقہ فریق کو اطلاع بھی فراہم کی گئی۔ قونصلیٹ میں موصول ہونے والی درخواستیں OPF کو بھیجی جاتی ہیں، جہاں سے انہیں متعلقہ ڈسٹرکٹ کے DPO کو بھیجا جاتا ہے تاکہ معاملہ جلد از جلد حل کیا جا سکے۔ اطلاعات کے مطابق اب تک جدہ قونصلیٹ کو موصول ہونے والی سب سے زیادہ شکایات ان ہم وطنوں کی ہیں جن کی پاکستان میں زمینوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ قونصلیٹ میں سٹیزن پورٹل کے حوالے سے بینر مختلف مقامات پر آویزاں کیے گئے ہیں۔ امارات سعودی پرچموں کے رنگوں سے سج گیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ امارات کے موقع پر اخوت و محبت کے مناظر دیکھنے میں آئے۔ شہزادہ محمد بن سلمان کے سرکاری استقبال کے دوران اماراتی طیاروں نے قصر الوطن کے اوپر فلائی پاس کر کے سعودی پرچم کے رنگ بکھیرے
دبئی کے شورائے آفاق خلیفہ ٹاور کو سعودی پرچم کے رنگوں سے سجا دیا گیا۔ ابو ظہبی میں اوان صدارت قصر الوطن سعودی پرچم کے رنگ سے سجایا گیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔